International Islamic Research Center. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جس آدمی کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوا وہ اپنی من پسند زندگی میں رہے گا، اور جس کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا یعنی گناہوں کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ آدمی حاویہ میں جائے گا، جو کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ سامعین محترم، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت ملے، اور جنت کے حصول کے لیے اس کے نیک اعمال کا وزن قیامت والے دن میزان کے اندر جب اعمال تولے جائیں گے تو نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو، نیکی والا پلڑا اس کا جھک جائے، اور گناہوں کا وزن کم ہو تاکہ وہ جنت کو حاصل کر سکے۔ تو اس حوالے سے کچھ اذکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جن اذکار کو پڑھنے سے، ان کو اپنا معمول بنانے سے انسان کی نیکیوں کا وزن جو ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے۔ وہ اعمال، وہ اذکار اس کے وزن کے اندر، نیکیوں کے وزن کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ کلمات ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ان کو یاد کریں، پڑھیں، اور اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنے نیکیوں کا جو بوجھ ہے نا اس کو بڑھا سکیں۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ۔ دو کلمات ہیں، دونوں کلمات پڑھتے وقت زبان پر کوئی دشوار نہیں، بوجھل نہیں، مشکل نہیں، لیکن میزان کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہے، وہ بہت وزنی ہیں، بہت بوجھل ہیں، اور اللہ رب العزت کو بہت پسند بھی ہیں۔ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب غور کیجئے کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو شاید بطور خاص یاد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، تقریباً ہر آدمی کو یہ کلمات جو ہیں وہ آتے ہیں، اگر نہیں بھی آتے ہیں تو اس کو یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں کسی قسم کی انسان کے لیے تکلیف نہیں ہے، عام سے عام آدمی بھی اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے، اور بڑے مختصر ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو چار لفظ ہیں اس کے اندر، لیکن اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے، اس کا فائدہ کتنا ہے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا قیامت والے دن میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ یہ پڑھنے سے انسان کے نامہ اعمال میں وزن نیکیوں کا بڑھے گا، اور اس کی نیکیوں والا پلڑا جو ہے نا وہ بوجھل ہو سکتا ہے، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو سکتا ہے، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا بوجھل ہو گیا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ پھر اپنی من پسند زندگی یعنی جنت کے اندر وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی، طہارت، پاکیزگی، روحانی جسمانی، یہ نصف ایمان ہے، نصف ایمان، آدھا ایمان ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے،
وسبحان اللہ والحمد للہ تملعان ما بین السماوات والارض۔ اس طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کلمات پڑھنے سے آسمان اور زمین کے مابین جتنا خلا ہے یہ سارا نیکیوں اور اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اب غور کریں کلمات کتنے آسان اور کتنے مختصر ہیں، مگر ان کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے کہ میزان بھر جاتا ہے الحمدللہ پڑھنے سے۔ الحمدللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ کتنا مشکل ہے، لیکن پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ میزان بھر جائے گا۔ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو یہ نیکیوں والے اس کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھنے سے فرمایا آسمان اور زمین کے مابین جتنی خلا ہے وہ بھر جاتی ہے۔ اب دیکھیں آسمان اور زمین کے درمیان کتنی خلا ہے، آج تک کوئی سائنسدان اس کا اندازہ نہیں کر سکا، نہیں بتلا سکا کہ یہ فاصلہ کتنا ہے، یعنی یہ لا محدود فاصلہ ہے، غیر متناہی فاصلہ ہے۔ تو یہ دو کلمات پڑھنے سے بھر جاتا ہے۔ اب جب یہ بھر جائے گا تو اندازہ کیجیے اس کا وزن کتنا ہوگا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال میں جب اس کو رکھا جائے گا تو اس کا کتنا بوجھ ہوگا اور کتنا وزن ہوگا۔ نامہ اعمال نیکی والا جو پلڑا ہے میزان کا وہ کتنا بوجھل ہو جائے گا، اس کا کتنا وزن ہو جائے گا۔ تو یہ کلمات بھی بڑے آسان ہیں، بڑے مختصر ہیں، مگر ان کا اجر اور ثواب بڑا ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور ان سے انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔